جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الغر الميامين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين۔ بزرگان محترم، اس وقت ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ جیسے کچھ حالات سارے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور جیسے کچھ حالات ہمارے اپنے جمہوری ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ ہمارے لیے ہماری روح کو کام دینے کے والے ہیں۔
ہماری نیند کو اڑا دینے والے اور ہمارے چین و سکون کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن کب؟ جب کہ ہمارا دل زندہ ہو، دل زندہ ہو، دل زندہ ہو۔ اور اگر کسی کا دل ہی مردہ ہو گیا ہو، وہ ایسے ہزار واقعات آتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم سب کو دبوچ لیا جائے گا اور ہم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم بہت پہلے بیدار ہو گئے ہوتے، بیدار ہو گئے ہوتے، بیدار ہو گئے ہوتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اب بھی ہم خواب غفلت میں ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا سید احمد علی صاحب مدد اللہ العالی نے کتنی پیاری باتیں سنائی، کتنی پیاری باتیں سنائی۔ یہ سب ساری باتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے، خواب غفلت سے ہم کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے سن لیا ہے اور ابھی ہم خواب خرگوش میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے کچھ باتیں بیویوں کے حوالے سے بیان فرمائی، میں بھی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور اس کے نتیجے کی طرف بھی آپ کو انشاءاللہ متوجہ کروں گا۔ بیوی محبت کی چیز ہے، پیار کی چیز ہے، دلار کی چیز ہے، دل و جان قربان کرنے کی چیز ہے، محبت نچھاور کرنے کی چیز ہے۔ یہ سلیقہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کو یہ سلیقہ ملے گا قائد و جہاں سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ جو وہاں پہنچے گا وہ اپنی بیوی سے پیار کرے گا، محبت کرے گا اور اپنے ہاتھوں سے نرم نوالے بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھے گا اور بیوی کے گھر میں معاون بن جائے گا، ضرورت پڑ جائے تو جھاڑو دے گا، برتن دھوگا، آٹا گوندھ دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچی حاضری نصیب ہو جائے۔ اور آج بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری حاضری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں ہے، ہماری حاضری فلم ایکٹروں کے دربار میں ہے، ہماری حاضری کرکٹ کے کھلاڑیوں کے دربار میں ہے، ہماری حاضری دنیا داروں کے دروازوں پر ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری نہیں ہے۔ یقین جان لیجئے، یقین جان لیجئے، 1000 بار 100% ہم کہتے ہیں، 100% سے بھی ہزاروں فیصد آپ یقین کر لیجئے، ہزاروں فیصد اس پر یقین اور ایمان لا لیجئے۔ آج بھی یہ امت فیصلہ کر لے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہیں گے، ہمیشہ حاضر رہیں گے، ہمیشہ حاضر رہیں گے۔ اللہ کی قسم دنیا ہمارے کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گی، بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ پیغمبر نے اپنے نعت پاک میں شعر لکھا ہے، آپ بھی میری آواز میں آواز ملا لیجئے۔ در در کی ٹھوکروں سے جسے چاہیے نجات، در در کی ٹھوکروں سے جسے چاہیے نجات، بیٹھا رہے وہ گنبد خضرا کے سامنے،
دنیا جہاں کی عزت چاہیے، دنیا میں مرتبہ چاہیے، دنیا میں حکومت چاہیے، دنیا میں سلطنت چاہیے، دنیا میں جو چاہیے آپ ضرور چاہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا، بشرطے کہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں زندگی گزارنے کا ہم کو سلیقہ آ جائے۔ بزرگان محترم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت پیار فرماتے۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دولت کا دے میں رونق افروز ہوتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ کیسے آتے تھے؟ مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ اور ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہم گھر میں اکبر اعظم بن کر پہنچتے۔ دنیا میں دوستوں میں بہت خوشحال بحال رہیں گے، ہنستے مسکراتے رہیں گے، لیکن گھر میں پہنچیں گے تو بس اپنے آپ کو اکبر اعظم بنا دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے تو کیسے بیویوں سے پیار کیا جاتا ہے وہ سلیقہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ بزرگان گرامی، لطیفے کے طور پر یہ بات ہے کہ ایک صاحب کی بیوی بیمار ہو گئی، دواخانہ پہنچا دیا گیا، ڈاکٹر صاحب اندر سے تشریف لائے اور کہا کہ بہت افسوس ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے۔ صاحب کا جملہ کیا تھا؟ اور کہا کہ آپ کی بیوی 4 دن کی مہمان ہے، 3 دن کی مہمان ہے۔ تو شوہر کا جواب یہ تھا کہ جہاں 30 سال 40 سال میں نے صبر کر لیے ہیں، 3 دن بھی صبر کر لوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ ہم نے بیویوں سے پیار ہی نہیں کیا۔ ایک صاحب کا ایسا لطیفہ آیا ہے کہ ایک صاحب کے خواب میں شوہر صاحب آگے جن کا انتقال ہو گیا تھا، تدفین ہو گئی تھی، خواب میں آگے بیوی نے پوچھا کہ کس حال میں ہو؟ تو کہا بیگم بہت خوش ہوں، بہت راحت میں، بہت آرام میں ہوں۔ تو بیوی نے پوچھا کہ جنت کے کون سے درجے میں ہو؟ تو شوہر نے کہا جنت میں کہاں، میں تو دوزخ میں ہوں۔ مطلب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دوزخ کا عذاب تو قابل برداشت ہے، بیوی کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لطیفہ اپنی جگہ لطیفہ ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا عکاس بھی ہے۔ ہماری زندگی میں آپ ڈھونڈیں گے جیسے واقعات بہت مل جائیں گے۔ تو بزرگان گرامی، میں اس کر رہا تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہنستے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مسکرائے ہوئے اندر تشریف لا لیے۔ ہماری اماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی ہم نے آپ کو بغیر مسکراتے ہوئے تشریف لاتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کفار و مشرکین کے، منافقین کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزاد تھے، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن پہ کوئی بوجھ تھا، آپ مسکرانا بھول گئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اماں کی بات کو سنا، ہماری اپنی اماں کی، اور پھر واپس پلٹے اور پھر دوبارہ ہنستے مسکراتے گھر میں تشریف لائے۔ آج اگر ہماری بیوی نے کہا ہو اگر ہم سے کہ آپ ایسا بجھا ہوا چہرہ لے کر کیوں تشریف لاتے ہیں، ہنستے مسکراتے تشریف لائیے، تو ہم وہاں دفتر جھاڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں کن حالات سے گزر کر آ رہا ہوں، تم کو کوئی پتہ ہے؟ اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے ہنستے مسکراتے آنا چاہیے۔ بزرگان محترم، یہ ہمارا زندگی کا آئینہ ہے، ہم کو ضرور اس میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ بھی نورانی ہو جائے، زندگی کا چہرہ نورانی ہو جائے، پر نور ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں ضرور جھانکو۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بزرگان محترم، حضرت نے بہت پیاری باتیں فرمائی ہیں۔
کہ ہم دعویٰ کریں گے کہ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہم یہ کہتے کہتے ہمارے ہونٹ بھی خشک نہیں ہوتے، ہماری زبان بھی خشک نہیں ہوتی، ہم عاشق رسول، ہم عاشق نبی، ہم داڑھی منڈائیں عاشق نبی، نماز نہ پڑھیں عاشق نبی، بیویوں کو ستائیں عاشق نبی، تجارت میں دھوکہ دیں عاشق نبی، جھوٹ بولیں عاشق نبی، غیبت کریں عاشق نبی، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں عاشق نبی، بہنوں کا بیٹیوں کا حق دبائیں عاشق نبی، ان للہ و انا الیہ راجعون، کیسے عاشق نبی؟ بزرگان محترم ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، ہم نے حضرت کے بولنے پر نعرہ لگایا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایسے نعروں پر کہ تم نے پکڑا ہی کب تھا جو چھوڑنے کا سوال پیدا ہوگا۔ چھوڑنا اس وقت مانا جائے گا جب کبھی آپ نے دامن تھاما ہو، اور دامن ہی نہیں تھاما تو پھر چھوڑنے کا کیا سوال ہے، پہلے سے ہی آپ چھٹے ہوئے۔ تو بزرگان گرامی، ہمارے قول اور عمل میں ایسا تضاد نہیں ہونی چاہیے، تضاد ہم کو مصیبت کی کھائی میں لے جانے والا ہے۔ یہ جو حالات ہمارے پریشانی کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مصائب عالم کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اگر امریکہ سے ٹرمپ صاحب کی طرف سے عالم اسلام پر ظلم اٹھایا جاتا ہے، ہندوستان میں امت شاہ جی اور ہمارے مودی جی ظلم اٹھاتے ہیں، یہ تو اللہ کے مسلط کردہ ہیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑا اور یہ مصیبتیں ہمارے سر پر آ گئی۔ یقین جان لیجیے، ہزار بار جس دن ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، بلکہ آپ کے خطبہ پاک جس دن ہم نے تھام لیے، سچے دل سے، صدق دل سے تھام لیے، اس دن مودی بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے، ٹرمپ بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے، امت شاہ بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے۔ بس یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو قبول کرے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمتوں کے اسباب بنائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بزرگان گرامی، اللہ نے بار بار قرآن میں تاکید فرمائی۔ اب بھی اگر بستیوں میں رہنے والے، قریوں میں رہنے والے دو کام کر لیں، کیا کام کریں؟ دو کام، ایمان تقوی، بس یہ دو کام کر لو، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل ہونی شروع ہو جائے گی، آسمان سے فرشتے رحمتوں کے نازل ہونے شروع ہو جائیں گے، زمین سے رحمتوں کے چشمے ابل جائیں گے۔ پھر کہاں کوئی ٹرمپ ہوگا، کہاں مودی ہوگا، کہاں امت شاہ ہوں گے، کہاں پرگیا ٹھاکر ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ بزرگان محترم، ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ ہم سے راضی ہوگا، یہ سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ اور ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، ظاہر اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک تھام لینا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ راضی ہوتا ہی نہیں۔ اور ہم نے تو کبھی کہ آپ کے قدم پاک چھوڑ دیے، ہم نے فلم ایکٹروں کے دامن پکڑ لیے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے دامن پکڑ لیے، آوارہ آباش لوگوں کے ہم نے دامن پکڑ لیے ہیں، تو اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ ہم اللہ ناراض ہو جائے ایسے ہم کام کریں اور توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اگر کیکر کا درخت بویا ہے تو کیسے اس پر سیب کے پھل لگیں گے، کیسے پر گلاب کے پھول کھلیں گے؟ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو بزرگان محترم، ابھی بھی زندگی میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں نہیں، پورے عالم کے مسلمان آج طے کر لیں کہ ہمارا چہرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ جیسا نورانی ہوگا۔ بولیے،
تو انشاءاللہ آپ یقین جان لیجئے بہت سنہرا انقلاب آ جائے گا. بس ایک کام کر لیجئے. کیا کر لیجئے؟ یہ کام کر لیجئے، چہرہ ہمارا بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہو جائے. بزرگان گرامی، ایک سنت کی برکت ایسی ہوگی جو دشمنان اسلام پر روب ڈال دے گی. ایسا روب ڈالے گی، ایسا روب ڈالے گی کہ وہ پیٹ پلٹا کر انشاءاللہ بھاگ جائے. ایک جنگ کا موقع ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ظاہر ہے ان کی تعداد بھی کم، اسباب بھی ان کے پاس نہیں، دشمن اسباب سے بھی لیس، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ. اب کیا تصور ہے جیتنے کا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سنت رہی ہے کہ تعداد کم ہو کوئی بات نہیں، اسباب بالکل نہ ہو کوئی بات نہیں، اللہ کامیاب فرماتے. کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے. اور ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا. جس دن ہم دین کو تھامیں گے اس دن اللہ تعالیٰ ہمارا یار و مددگار بن جائے گا. اور ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ہم کو چھوڑ دے. اور اس وقت اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، تبھی یہ خمیازہ ہم بھگت رہے. اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نسوا اللہ فانساہم. کیا فرمایا اللہ نے؟ نسوا اللہ فانساہم. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. بزرگان محترم، اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہم کو یاد رکھے گا، اللہ کو بھلا دیں گے اللہ ہم کو بھلا دے گا. اور اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ فرمائیے کہاں سے ملتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے. اس کے بغیر اللہ کو یاد کرنے کا سلیقہ بھی ہم کو نہیں ملتا. تو میں عرض کر رہا تھا جنگ کا موقع ہے. کچھ حالات ایسے بن گئے تھے کہ شکست کے آثار نمایاں تھے. صحابہ بے چین بے قرار ہو گئے. کیا بات ہے، جنگ کا پاسا پلٹ رہا ہے، ہم سے پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا ہے. جستجو و تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ آج ہم نے مسواک نہیں کی ہے. کیا نہیں کی ہم نے؟ مسواک سنت ہے. اور یہ یاد رکھیے مسواک سنت واجبہ، یہ سنت موقدہ نہیں ہے. فضیلت بہت ہے اس کی. کیا ہے؟ اس کی بہت فضیلت ہے. صحابہ نے طے کر لیا کہ ہمارے سے سنت چھوٹ گئی ہے، آج چلو سب مسواک لائیں اور پھر اپنے دانت صاف کریں، مسواک کریں. پورے صحابہ نے مسواک شروع کر دی. اب اس سنت کا ایسا روب طاری ہوا کہ دشمن، یہ روب کیسے طاری ہوتا؟ اللہ ڈالتا روب. ہمارے مسواک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ عمل جب اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، پسند فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے بندوں نے میرے محبوب کی سنت کو زندہ کر دیا ہے، چلو اس کے ان عمل کو ان لوگوں کے لیے روب ڈالنے کا ذریعہ بنا دو. اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتے، اللہ ڈالتا. ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. ہاں طاقت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ اللہ روب ڈال دیتا ہے. بس صحابہ دانت صاف کر رہے، مسواک کر رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن میں کھلبلی مچ گئی کہ مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا اثر ہوگا، چلو یہاں سے بھاگو، پیٹ پلٹا کرو. بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں نے جیت لیا. تو بزرگان محترم، اب آپ تصور فرمائیے کہ ایک سنت جو سنت موقدہ نہیں ہے اس کو زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے پاسا پلٹ دیا ہے. اور ہم ایک سنت جو سنت موقدہ ہے، سنت واجبہ ہے، سنت لازمہ ہے، اس کو اگر ہم نے شروع کر دیا ہے، سنت پر عمل کرنا شروع کر لیا، تو بتاؤ کہ اللہ کی رحمت ہمارے پاس نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، ضرور آئے گی، ضرور آئے گی. تو بزرگان محترم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کریں اور داڑھی مڈائیں، کس قدر تکلیف دہ بات ہے. فارسی میں ایک حکایت ہے. ایران کے ایک بہت بڑے دانا اور بینا اور حکیم تھے. حکمت کی باتیں ان کے اشعار میں ملتی تھی. بہت بڑے دانشور، بڑے فلسفی
حکیمانہ باتیں ان کے کلام میں تھی. ایک شخص بہت متاثر تھا، وہ ایک شخص کیا بہت سے اصحاب ان کے سے متاثر تھے، لیکن ایک شخص ایسا متاثر کہ ان کی حکایتیں اور ان کے اشعار پڑھتے پڑھتے حکمت کو اپنے سینے میں سموتے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی کہ کلام اتنا خوبصورت ہوگا تو کلیم کتنا خوبصورت ہوگا. چلو چلتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں. اور بزرگان محترم، پہلے زمانے کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا جیسے آج کا ہے. دلی پہنچنا ہو پہلے میں بیٹھ گئے 1.5 گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں دلی. ایسی سہولتیں نہیں تھی. مہینوں کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے. جب ان کے وطن میں پہنچے، ان کے شہر میں پہنچے تو پتہ پوچھ کر ان کے در دولت پر پہنچ گئے. وہاں دستک دی. اندر سے آواز آئی کہ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، غریب الدیار ہوں، میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے آیا ہوں فلاں. ان کا نام لے لیا. اندر سے آواز آئی کہ وہ گھر پر نہیں ہے اس وقت، آپ اگر ان سے ملنا چاہتے ہو تو جاؤ. وہ اس وقت حجامت خانے میں بیٹھے ہوئے. کیا کر رہے ہیں حجامت خانے میں؟ داڑھی مونڈ رہے ہیں، داڑھی مڑا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی مڑا رہے ہیں. اب یہ صاحب جو بہت جذبات محبت لے کر پہنچے تھے وہ بالکل ایسے ختم ہو گئے جیسے دال کا ابال ختم ہو جاتا. بولے بھائی اتنا حکیم، اتنا دانشور، اتنا دانا، اتنا فلسفیانہ باتیں کرنے والا، حکمت کے موتی اڑانے والا، اس کو تو میں سمجھا تھا کہ سنت کا پیکر ہوگا، لیکن یہ تو سنت کا گلا گھونٹ رہا ہے. پوچھا کہ اس کی نام لے کر بولا کہ آپ وہ داڑھی مونڈ رہے ہو، داڑھی تراش رہے ہو، داڑھی کاٹ رہے ہو. تو اس شخص نے جواب دیا، ہاں یقیناً میں داڑھی تراش رہا ہوں، داڑھی کاٹ رہا ہوں، لیکن میں کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں. وہ دانا سمجھا کہ میں نے بہت اعلیٰ جواب دے دیا ہے، اب سامنے والا مطمئن ہو جائے گا. لیکن نہیں، اللہ نے سنت میں ایسی برکت رکھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی برکت رکھی ہے کہ وہ محبت کرنے والا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس سے محبت کر رہا تھا. بے ساختہ اس کے زبان سے نکالا، کیا نکلا؟ بلے دل رسول اللہ می تراشی، دل رسول اللہ می تراشی، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تراش رہے ہو. تو بزرگان محترم، ہم نے داڑھی کو آسان سمجھ لیا، کیونکہ داڑھی مڑانا فسق ہے. کیا ہے؟ فسق، گناہ. آپ نے جھوٹ بولا، توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا. آج کسی نے غیبت کی، اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ معاف فرما دے گا. لیکن بزرگان محترم، داڑھی ہم روز مڑاتے رہیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 24 گھنٹے ورد کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ مسلسل فسق جاری ہے. داڑھی مڑاتے رہیں، فسق جاری ہے، فاری جاری ہے. ہاں البتہ جس دن داڑھی مڑانے والا سچے دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ اب مجھے معاف فرما دیجئے، میں داڑھی نہیں مڑاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے سچے دل سے توبہ کر لی ہے. ابھی داڑھی نہیں مڑائے گا، اللہ راضی، اللہ خوش، اللہ بخش دے گا، مغفرت فرمائے گا. بزرگان محترم، ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے دین کے کچھ تقاضے ہیں اور میرے نفس کے کچھ تقاضے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن میں نے بہت مضبوطی سے تھام لیا ہے. اب میرے سامنے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا تقاضا ہے، دوسری طرف میرے نفس کا تقاضا ہے. مجھے کس کو انتخاب کرنا چاہیے؟ آپ فرمائیے کس کو انتخاب کرنا چاہیے؟ فرمائیے کس کو انتخاب کرنا چاہیے؟ کیا نفس کے تقاضے کو، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے دین کے تقاضے کو؟ ظاہر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا
نفس کے تقاضوں کو پیچھے ڈالنا، تبھی ہم ایمان والے، تبھی ہم ایمان والے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ اب بہت گناہ ہے ہماری زندگی میں صرف ایک گاڑی کی بات کر رہا ہوں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ گاڑی اڑانے والا نفس کے تقاضے پہ عمل کر رہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تقاضے پہ عمل کر رہا؟ آپ جواب دیجیے۔ اور پھر کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تقاضے پر عمل نہ کرے اور عاشق رسول؟ کیسے ہو سکتا؟ ایسا ممکن ہے؟ بزرگان گرامی، اگر کسی کی ماں زندہ ہو، کسی کے والد زندہ ہوں، اللہ سب کو سلامت رکھے، ماں باپ کو دونوں کو سلامت رکھے، دراز عمر عطا فرمائے، ان کی برکتیں، ان کی دعائیں اللہ تعالی ہمارا حصہ بنائے۔ بزرگان محترم، تو کہاں کہاں سفر کر کے جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ایک بابا ہیں، ان کی دعا میں بہت اثر ہے، لوگ میلوں کا سفر طے کریں گے، وہ بابا کے پاس جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ ہماری دنیا بن جائے، کاروبار چمک جائیں، دکان ترقی کر جائے۔ بزرگان محترم، بہت بڑے بابا تو گھر میں بیٹھے ہیں، اماں اور بابا بہت بڑے بابا ہیں، یہ وہاں جا کر دعائیں لینے کے بجائے ان سے دعائیں لو، ان سے دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا حسن سلوک کرو، اور محبت کی نظر سے دیکھ لو، الحمدللہ مقبول عمرے کا ثواب، مقبول حج کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دن تمام میں کئی مرتبہ اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے رحمت للعالمین ہے، فرمایا کہ جتنی دفعہ دیکھو گے اتنی دفعہ کے حج اور عمرے کا ثواب۔ اب ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ باباؤں کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے، کدھر کدھر ہم اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میرے والد نماز نہیں پڑھتے، میرے والد داڑھی مڑاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو رات میں کچھ نشہ بھی کر لیتے ہیں، تو کیا ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ ان کے چہرے کو دیکھنے سے بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا؟ قربان جائیے، اسلام ایسا رحمت والا مذہب، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے عمل کے انہوں ذمہ دار ہیں۔ وہ داڑھی مڈا رہے ہیں وہ ذمہ دار، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ذمہ دار، شراب پی رہے ہیں وہ ذمہ دار، میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے باپ ہیں، میری ماں ہے، میں محبت سے دیکھوں گا، ان سے حسن سلوک کروں گا، مجھے ضرور اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ماں نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقیہ ہو، وقت کی ولیہ ہو، ضروری نہیں ہے۔ میری ماں کوئی بھی ہو، میری جنت میری ماں کے قدموں میں ہے۔ میرا باپ کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الابو اوسط ابواب الجنہ، میرے باپ جو ہے جنت کے دروازوں کا بیچ کا دروازہ ہے۔ میرا باپ کیسا بھی ہو، لیکن میرا باپ میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا دوسری بحث ہے۔ تو بزرگان محترم، ہم نے حقائق سے آنکھیں موند لی ہیں اور ہم ادھر ادھر در بدر بھٹک رہے ہیں۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا سلیقہ آ جائے گا تو بیویوں سے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی مل جائے گا، ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے گا، اولاد کے ساتھ معاملات کرنے کی سلیقہ بھی مل جائے گا، تجارت کا، کاروبار کا، زندگی کے سارے معاملات کا سلیقہ مل جائے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی میں اللہ نے ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے، لیکن یہ اس نمونے سے سب کو فائدہ نہیں ہوتا، اس نمونے سے سب کو فائدہ نہیں ہوتا۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تین باتیں فرمائی گئی۔ کتنی باتیں فرمائی گئی؟
تین، جو اللہ سے تمنا رکھے گا، امید رکھے گا رحمتوں کی اور گناہوں سے بچے گا، اللہ سے اچھی امیدیں مانے گا اور آخرت سے خوف کرے گا اور آخرت کے لیے کامیابی کا پر امید رہے گا اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہے گا، ان کے لیے نمونہ ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن کو نمونہ نہیں مل رہا، ان کا اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، آخرت کا خوف بھی ان کے پاس نہیں اور ان کی زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہیں۔ جن کو تین نعمتیں نصیب ہو جائیں گی، ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایسا اسوہ ملے گا کہ وہ اسوہ ان کے لیے زندگی کے لیے راحت و رحمت کا سامان لائے گا، اور بے ساختہ ایمان والے کہہ اٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ میں اللہ کو اللہ مان کر راضی اور اسلام کو اسلام مان کر میں راضی، میں خوش، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی و رسول مان کر میں راضی۔ بزرگان محترم، زندگی ایسی گزاریں اور دن رات یہ وظیفہ ہماری زبان پر جاری رہے، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسولہ۔ آپ کہیں گے کیوں جاری رہے؟ یہ وہ وظیفہ ہے جو ہم سب کے آقا سید الکائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر جاری رہا کرتا تھا، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کم سے کم صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ یہ کلمہ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ اور کیسے نکلنا چاہیے؟ ان کلمات کے ہم اپنے آپ کو آئینہ دار بنا کر یہ کلمات زبان سے نکالیں۔ دیکھیے کیسی رحمتیں آتی ہیں، کیسی رحمتیں آتی ہیں، کیسا انقلاب آتا ہے زندگی میں۔ بزرگان محترم، دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کو آپ ٹھوکر پر رکھ دیجئے، کوئی چیز نہیں ہے دنیا۔ جو اللہ کے نیک بندے دنیا کو ٹھوکر پر رکھنے کا گر سیکھ لیتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے پیچھے دوڑے آتی ہے، پیچھے پیچھے دوڑے آتے ہیں، اور جو دنیا کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، دنیا ان سے بھاگتی بھاگتی ہے، بھاگتے بھاگتے بے حال ہوتے، دنیا ان کو بے حال کر دیتی، دنیا نہیں ملتی ہو۔ تو بزرگان گرامی، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، میرے دل میں بھی بڑا درد ہے۔ میں نے چونکہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس بات کا دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، اور ویسے ایمان والوں کو اللہ سے بہت محبت رکھنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کے بغیر ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری دنیا، ہماری آخرت کوئی بھی کامیاب نہیں۔ تو بزرگان محترم، اللہ کی محبت اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر دعویٰ رکھتے ہو کہ تم کو اللہ کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے فاتبعونی، کیا فرمائیے؟ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ اچھا آپ فرمائیے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملیا میٹ کرے، کیا وہ فاتبعونی پر عمل کر رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے کہ روزانہ گاڑی مڑائیں، تجارت میں دھوکہ دیں، بیوی کو ستائیں، بہنوں کا حق مار دیں، ان کو جو حصہ مل رہا وہ حصہ نہ دیں، رشتہ داریوں کو توڑ لیں، کیا یہ فاتبعونی کی تعریف میں آئے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو فاتبعونی کا پیکر ہوں گے
ان کی زندگی کتاب و سنت کی سچی آئینہ دار ہوگی، سچی آئینہ دار. وہاں کوئی اللہ کا حکم پامال نہیں ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہاں متروک نہیں ہوں گی. بشر ہے، انسان ہے، کبھی کوتاہی ہوگی، ضرور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر توبہ کرے گا، آنکھ سے آنسو بہائے گا، اللہ اس کے بخشش مغفرت فرما دے گا. آنکھ سے نکلنے والے آنسو بھی بہت قیمتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی، بہت قیمتی، بہت قیمتی ہیں. یہ وہ آنسو کے قطرے ہیں جو اللہ کے خوف سے اگر بہہ جائیں تو کل ہمارے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، نامہ اعمال میں وزن کیے جائیں گے. اسی کو شاید غالب نے کہا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. بزرگان گرامی، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کریں گے تو کیا صلہ ملے گا اللہ کا، اللہ سے کیا ملے گا، کیا صلہ ملے گا، کیا صلہ ملے گا. قربان جائیے، ہزار بار قربان ہو جائیے. کتنا بڑا اللہ کا انعام، کتنی بڑی خوشخبری، کیسی بشارت. یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. ایک ہے بندے کا اللہ سے محبت کرنا، ایک ہے بندے کا اللہ سے محبت کرنا. لیکن اے ایمان والو، ہم خوش نصیب ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں ہے. آپ کی اتباع کر لو، اللہ ہم کو محبوب بنائے گا. اللہ ہم کو یحببکم اللہ، یحببکم اللہ. کتنا بڑا صلہ ہے فاتبعونی کا. دیکھیے فاتبعونی کا اتنا بڑا صلہ ہے کہ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. خالی محبت ہی نہیں کرے گا، یحببکم ویغفر، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور یقین جان لیجئے جتنے ظالم ہمارے سروں پر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیست و نابود کر دے گا. کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ موسیٰ کے ایمان کی برکت، موسیٰ پر ایمان لانے والوں کی برکت کتنا بڑا کرشمہ دکھا دی دنیا کے اندر. فرعون غرقاب ہو گیا. آج بھی یہ معمولی سیلاب میں بہہ سکتے ہیں، زمین ان کو اپنا نوالا بنا سکتی ہے، آسمان ان کو دبو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فاتبعونی 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 سارے عالم میں اس کی گونج ہو جائے، سارے عالم میں گونج ہو جائے. فاتبعونی، آ جاؤ مسلمانوں، آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد رحمت میں آ جاؤ. نہ صرف آ جاؤ بلکہ اپنے برادران وطن کو بھی لانے کی کوشش کرو، جو کیسے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو بزرگان محترم، یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں موقع و میل کی مناسبت سے لکھی گئی ہیں، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے خالی دامن مت جائیے. باتیں ختم ہوئی ہماری. تو جاتے ہوئے یہاں سے کچھ لے کر جائیے، ایسے جائیے کہ یہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کے کچھ اثرات زندگی میں کل سے بلکہ ابھی سے دکھائی دینے لگے. کل دیکھنے والے بولیں کہ آپ مولانا کے جلسے میں مولانا احمد علی صاحب کی بات آپ نے سنی ہے، ماشاءاللہ آج آپ کا چہرہ نورانی ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، خیر کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے سے کہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنانے والوں کو بھی سننے والوں کو سب کو پروردگار اخلاص سے عمل کی نعمت سرفراز فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار اپنے دربار میں قبول فرمائیے، قبول فرمائیے، ایسے قبول فرمائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم کو حاضری کے قابل بنا دیجیے، آپ کے دربار میں حضوری کے قابل بنائیے. مولا ہم کو آپ اپنا چہرہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دکھانے کے لائق بنائیے. پروردگار ہماری دنیا کو بہتر بنائیے، ہماری آخرت کو کامیاب بنائیے، دونوں جہاں کی نعمتیں آپ سرفراز فرمائیے. مولا ہماری زندگی کے اندر ایک سندھرا انقلاب لائیے، سندھرا انقلاب لائیے. ہم سب کو مولا فاتبعونی کا عملی پیکر بنا دیجیے، فاتبعونی کا عملی پیکر بنا دیجیے، اتقوا اللہ کا عملی پیکر بنا دیجیے، اتقوا اللہ کا عملی پیکر بنا دیجیے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم
جتنے حضرات بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائیے مولا۔ آج حادثات بہت زیادہ ہیں مولا، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہے مولا، ان سب کو مولا